تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، گھریلو جھگڑے، خاص طور پہ نفرتیں، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی یا کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے اپنے مشاہدات بتائیں کہ میاں بیوی کی محبت کے لیے اور گھریلو جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے بیوی روٹ کے چلی گئی ہے، 3 سال سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، ماں کہتی ہے ہم کھلانے کے لیے بہت ہیں، بھائی کہتے ہیں مقدمات۔ صرف 11 دنوں کا عمل ہے، چھوٹا سا یہ عمل ہے، روٹے ہوئے مان جائیں گے، ٹوٹے گھر والے گھر جڑ جائے گا، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا کون سا عمل ہے، تو باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، لیٹس سی۔ فتنوں کے دور میں گھریلو جھگڑے، آپس میں ناچاکیاں، نافرمانیاں، مشکلات، مسائل، تو یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، گھریلو جھگڑے، خاص طور پہ نفرتیں، طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی یا کم ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے۔ اس کے لیے اپنے مشاہدات بتائیں کہ میاں بیوی کی محبت کے لیے اور گھریلو جھگڑوں کو دور کرنے کے لیے بیوی روٹ کے چلی گئی ہے، 3 سال سے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، ماں کہتی ہے ہم کھلانے کے لیے بہت ہیں، بھائی کہتے ہیں مقدمات۔ میں نے ہمارے ایک دوست ہیں، ان سے میں نے لاہور کے طلاقوں کا ریکارڈ نکلوایا ہے 2017 کا، 2017 کا میرے پاس ریکارڈ پڑا ہے۔ طلاقیں کتنی ہوئی، کس یونین کونسل میں، کتنے مقدمے دائر ہوئے، کتنے خلا کے کیس ہوئے۔ جب میں نے ریکارڈ اٹھایا نا، میرا ہاتھ کانپنے لگ گیا۔ میں نے پڑھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ مولا معاف کر دے۔ اس کے لیے اب ہمارا اگلا موضوع ہے کہ گھر بسانے کے لیے میاں بیوی روٹھ جائیں اور آپس میں محبت بڑھ جائے، اور کتنے سالوں سے جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اور شوہر ہے تو بے چین ہو کے بیوی کے پاس ہے، بیوی ہے تو بے چین ہو کے شوہر گھر بس جائے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی تجربات چھوٹے ٹوٹکے بتائے، ایسے ٹھل کر کے لگے۔ پاگل ہو کر پڑا اور الحمدللہ 3 دن پہلے اس کا شوہر آ کر خود اس سے معافی مانگ کر اس کو اپنے ساتھ رکھے گئے۔ پرسوں سے تم سے بات ہوئی، ان کے اکثر اب میں کیا اس کو پڑھتی رہوں، آپ اس کو مسلسل اپنے کہتے ہیں 1.5 سال سے آپس میں جھگڑا تھا، بیوی بیٹھی ہوئی تھی، شوہر لچاتا نہیں تھا، تو میں نے انہیں سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم رسول، یہ کہا کہ پاگل ہو کے پڑھیں۔ اس خاتون نے دن رات اس کو پاگل ہو کے پڑھا، اور شوہر آ کے لے گیا، اور بہت محبت احترام سے، اور ان کا گھر بس گیا۔ وہ کہتے ہیں پڑھنا اس طرح ہے کہ جس میں زبان نہ ہلے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پہ جادو کر رہی ہے گھر جانے کے بعد۔ جی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد 11 بار سورۃ القاریہ، القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، 11 دفعہ اول آخر درود شریف پڑھ کے ایک پھونک مار دے آسمان کی طرف، دوسری دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ۔ تصور کس کا؟ بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی۔ یہ فجر کے بعد کرنا ہے عمل، ٹھیک؟ کہہ رہے 11 دن صرف کرنا ہے، پکی محبت ہو جائے گی، آپس میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، ایسے جدائی نہیں ہوگی، نفرت نہیں ہوگی۔ اچھا اس کا ایک عمل اور بتاتا ہوں، 13 دفعہ کا ہے وہ صرف۔ میں گیا ڈیرہ اسماعیل خان، بڑی پرانی بات ہے، میں وہاں گیا، سخت سردی تھی، بارش ہو رہی تھی، خلیفہ غلام رسول صاحب تھے، ماڑے میں حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کی زیارت ہوئی۔ وہاں سے آگے آئے تو ایک صاحب ملے، کہنے لگے کہ جو ہے وہ مدرسہ نامکمل پڑھا ہے، یہاں ایک پٹھان ہے بہت مالدار ہے، کئی دفعہ اس سے کہا ہے
تو وہ دیکھتا ہے کبھی وہ چندہ نہیں دیتا, کسی کو چائے تک نہیں پوچھتا. تو میں نے کہا پٹھان تو سخی ہوتے ہیں, مہمان نواز ہوتے ہیں, پختون تو. اچھا میں نے کہا تم ایسا کرو, فجر کے بعد 13 بار سورۃ القاریہ پڑھو. آپ کا 11 بار کا تجربہ ہے. میں نے کہا 13 دفعہ سورۃ القاریہ پڑھے اور 13 دن پڑھے, 21 دن پڑھے, 41 دن, معمول بنا لیں. انہوں نے کچھ عرصہ, کچھ ہفتے پڑھا. ایک بار پٹھان آیا, کہہ رہا یار مولوی صاحب تم یہ مدرسہ بناتا نہیں ہے. انہوں نے کہا یار بنائے گا تو پیسے آئے گا. تو ہم لگائے گا نا, تم کتنے بتاؤ, بس ہم لگائے گا. انہوں نے کہا پہلے بھی ایسے باتیں کر کے جاتا ہے. انہوں نے کہا بس جب آپ کہے گا تو لگائے گا. کہنے لگا اس میں کتنی ٹرالی مٹی ڈلے گا, یہ ڈلے گا. اچھا ہو جائے گا. کہنے لگا تھوڑی دیر ہوئی, ٹرالی والے آ گئے, مٹی ڈالنا شروع ہو گئے, یہ کام ہو گیا. پٹھان آتا تھا بس چون ڈبی سے نسوار رکھتا تھا اور پیسے دے کے چلا جاتا تھا. پٹھان تو ایسا ہو گیا کہ بے قرار ہو گیا یارا. تو پٹھان تھا تو سخی, اصل میں کچھ شیطانی چیز نے اس کو تالے لگائے ہوئے تھے. تو القاریہ نے تالے کھول دیے تو پٹھان کی سخاوت باہر آ گئی. اچھا جی, القاریہ کا تجربہ ہے جی. یا رحیم رحم کر, یا کریم کرم کر, اور جو عورت ہو یا مرد, بیوی ہو یا شوہر, اس کا نام لے, اس کے سخت دل کو نرم کر. 101 بار. اول آخر درود شریف 11 دفعہ, 7 دفعہ یا 3 دفعہ. ٹھیک. سورۃ یوسف کی آیت ہے قد شغفھا حبا انا لک ان لنراھا فی ضلال مبین. اچھا جی آپ بتائیں. اس کے شوہر کو کسی نے جادو کر کے اپنی طرف مائل کر لیا, تو پھر اس کا شوہر اس سے دور رہا اور دوسری خواتین کی طرف متوجہ ہو گیا. ایسے جس نے کیا تھا اس عورت کے پیچھے پاگل ہو گیا. تو اس نے حروف سمامت پڑھے, احدر سستا کلمو 313 بار پڑھے, اور اس کے کمال کے ریزلٹ ہیں. ٹھیک. جادو توڑنے کے لیے. کہہ رہے شادی ہوئی ہفتہ نہیں ہوا, گھر والوں نے ایسے ہی نکال دیا. کہنے لگے 3000 دفعہ انہوں نے بتایا حروف سمامت. 3000 سے مراد کیا؟ میں نے ان سے کہا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیا کریں حروف سمامت. تو پھر 3 دن کے بعد آگئے, معافی مانگ کے لے گئے. لکھنے کے بعد میاں بیوی کے نام لکھ لیں, ہم کے ساتھ نام لیں, اور ایک اگر 3 مرتبہ اخلاص پڑھ چکا ہوں پھر دعا مانگنی ہے. انشاءاللہ 3 دن کے ساتھ میاں بیوی کی صلح ہو جائے گی, صلح ہو جاتی سورۃ اخلاص کی برکت سے. لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوستو حکیم طارق محمود صاحب کے پاس سوال آتا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں ان کے درمیان لڑائی جھگڑا رہتا ہے, وہ روٹھے ہوئے ہیں, وہ یہ وہ, تو مفتی تو حکیم صاحب نے بہت سارے عمل بتائے, جن میں انہوں نے ایک عمل یہ بھی بتایا کہ 11 دفعہ سورہ قاریہ پڑھنی ہے. ایک شخص نے یہ بھی بتایا کہ سورہ قاریہ 11 دفعہ پڑھی, اور آخر درود شریف پڑھا, اور اللہ تعالیٰ سے مانگا, تصور یہ کیا اگر بیوی ہے تو وہ شوہر کے لیے کرے, شوہر ہے تو بیوی کے لیے. تو اس عمل سے, اس کے عمل کی برکت سے روٹے میں بھی مان جائیں گے اور گھر بھی بسنا شروع ہو جائے گا اور پیار محبت بھی بڑھ جائے گی. سورہ اخلاص کا عمل بتایا, اس سے بھی, اس کی برکت سے بھی جو ہے وہ یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. اور حروف سوامت بھی بتائے انہوں نے, یہ بھی پڑھنے سے
یہ مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، اور سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھی، اس سے بھی یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرماتا ہے ان کی برکت سے۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔